السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ تمام امت مسلمہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ابھی جو ہمارے ملک نیپال کے حالات ہیں، خاص طور سے ترائی اضلاع کے اندر اور خصوصاً سنسری ضلع کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالوں کہ حقیقت کیا ہے اور ہوا آخر کیا جو معاملہ اتنا نازک ہو گیا۔ دیکھیے، جو سب سے جہاں سے یہ اختلافات شروع ہوئی کپتان گنج سے، وہاں غیر قوم جو ہندو ہے وہ بول بم کے لیے جو ہے وہ ڈی جے بجا رہے تھے، تو ان کو ڈی جے بجانا اس سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف بھی نہیں، لیکن تکلیف وہاں ہو جاتی ہے کہ جب یہ شر پسند عناصر اور یہ کفار و مشرکین جب مسلمانوں کے مساجدوں کے جا کر جب ان کے مساجدوں کی طرف ان کا رخ کر دے، اور بجائے اس کے کہ راستہ چلتے رہے رک جائیں اور کئی منٹ تک رکے اور مسلمانوں کو اکسائے چڑھائے، اور مسلمان کے جو جھنڈے ہیں لگے ہوئے اگر اس کو وہاں سے نکال کر پھینک دے اور اپنے جھنڈے کو لگائیں، تو بھائی یہ ایمانی تقاضا ہے کہ مسلمان کو جوشائے گا۔ ایمان اگر کچھ بھی ایمان ہے تو ان کو جوشانا لازمی ہے، اور انہوں نے جو غیر قوم ہے، یہ شرد عناصر سرپسند جو عناصر ہیں، انہوں نے کیا بھی وہی کہ مسلمانوں کے جو جھنڈے تھے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا اور اپنی جھنڈا لگایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب یہ آپس میں اختلاف بڑھ گیا تو جو پولیس اہلکار ہیں وہاں تک خبر پہنچی، بات پہنچی، تو پولیس پرشاسن وہ بھی آئے اور انہوں نے معاملہ کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ دونوں جو جانبین ہے سمجھایا تو مسلمان جو ہے یہ چلے گئے اپنے گھروں کو، لیکن یہ جو کفار مشرکین ہے یہ بجائے کہ جائیں اور معاملہ شانت ہو جائے، رفع دفع ہو جائے، امن و شانتی ہو، لیکن ان کا جو منشا تھا کہ جنگ و جدال ہو، مار ہو، پیٹ ہو، کہیں انسانیت کی خون بہہ جائے، اور ان کا مشن بھی وہی ہے۔ ابھی جو ہمارے نیپال میں ایک ہندو سماج جو سینا ہے، یہ دہشت گرد سینا ہے، یہ جو ہے ملک کے جو امن و امان ہے، جو شانتی ہے، جو آپس میں بھائی چارگی ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش ہے کہ کیسے مسلمان اور ہندو اور دوسرے جو مذاہب کے رہنے والے ہیں آپس میں جنگ و جدال ہو، قتل و غارت گری ہو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرے، خون کی ندیاں بہائیں۔ ان کی سوچ، ان کے افکار، ان کے خیالات ہی یہی ہیں، تو ان کا مشن یہی تھا۔ تو یہ کیسے اپنے گھروں کو جاتے یا کوئی راستہ اختیار کرتے جس سے کہ یہ اختلافات نہ ہو، یہ انتشار نہ ہو، یہ تصادم نہ ہو، تو انہوں نے جو ان کا ارادہ تھا کہ آپس میں مڈ بھیڑ ہو، انہوں نے پولیس پرشاسن سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے پولیس اہلکاروں پر حملے کیے، لاٹھیاں برسائی، پتھریں مارے، تو پھر مجبور ہو کر پولیس پرشاسن نے گولی چلائی۔ اب بھائی گولی چلائی، حالات جب کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، ہوا تو کہیں جاں بحق ہو گئی۔ اب جاں بحق ہو گئی تو اب قانون طریقے جو ہے، اب قانونی طریقے سے جو ہے اس راستے کو اختیار کر کے جو آپ کو ہیں انصاف لینا چاہیے، جائے کہ وہ دونوں طرفین کے لیے، جانبین کے لیے یہ راستہ سہولت کار ہوتی، پھر آپس میں الفت و محبت اور رواداری قائم ہوتی، لیکن انہوں نے اس راستے کو اپنانے کے بجائے سڑکوں پہ اتر گئے، مساجدوں میں آگ لگانا شروع کر دیا، دکانوں کو جلا دیے، کئی مساجد جلا دیے، کئی قرآن کے نسخے جلا دیے، اور کئی جو 70 سال کے بزرگ تھے ان کی داڑھی نوچے گئے، ان کو مارا گیا ڈنڈے سے، لاٹھی سے، اور یہاں تک کہ جو عورت ہیں جو اپنی گود میں بچے لیے ہوئے ہیں ان کو بھی ان کفار اور مشرکین نے نہیں بخشا، ان کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کی۔ جو نہتے کمزور مسلمان پڑ گئے، ان کے زد میں آ گئے، جو ہو سکا ان کفار و مشرکین نے، ان شر پسند عناصر نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک انسانی فطرت اور انسانیت سے باہر ہے۔ تو یہ ابھی حالات ہیں جہاں کہیں بھی اگر کوئی کمزور مسلمان پڑ جائے، کوئی ایسا مسلمانوں کی بستی اور علاقہ ہو جہاں 10-15 گھر ہو، تو یہ شر پسند عناصر، یہ جو ہیں آتنکواد کی ذہن کے اور نظریے کی جو ہندوواد ہیں، یہ ان محلوں میں جا کر گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ یہ ابھی ہمارے نیپال کی جو حالات ہیں بہت ہی سنگین حالات ہیں، اور ایسے حالات میں نہ کوئی مسلمان رہنما ہے جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، نہ کوئی علماء اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، نہ زبان کھولنا چاہتے ہیں، نہ قلم سے کوئی تحریر کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے مرہم پٹی ہو جائے۔
سارے خاموش ہے، من صمت نجا والی حدیث کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے شر پسند عناصر، یہ جو آتنکواد قسم کی، یہ جو دہشت گرد قسم کے جو ذہن اور نظریے اور خیالات رکھنے والے یہ جو ہندو ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ہے اتیاچار اور ظلم و زیادتی میں ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں کہ ماحول سازگار نہیں ہے کہ مسلمان کیا کرے نہیں کرے، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب مل کر جمعیت اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں، تعاون کریں۔ انشاءاللہ یہ جماعت جب مضبوط ہوگی تو آپ تمام امت مسلمہ کے لیے، حق کے لیے، انصاف کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے لڑیں گی، اور جہاں تک ہو سکے گی آپ کو انصاف اور حق دلانے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے آپ جو ہیں جمعیت اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں، اور ہمارے چینل آزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔